الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء ملته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب صل وسلم دائما سرمدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سبحان الله کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس توی یاسیاں را خطا بخش و بس نگاہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے پڑھیے سارے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے
ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک بار سارے پڑھے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ کریم دا بے پناہ شکر ادا کردے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ اور ستھری آل دا ذکر کرنے اور سننے دا شرف عطا فرمایا۔ دعا کر دیں اللہ کریم اس محفل پاک دیاں برکتاں سانو قبر تک عطا فرمائے، حشر چوی عطا فرمائے، ساڑے والدین، اساتذہ، آباء و اجداد، مشائخ، ساڑیاں آن والیاں نسلاں نو اللہ ایدیاں برکتاں عطا فرمائے۔ یقیناً کچھ محافل ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں ساڑے واسطے بھی آزمائش ہوندیاں نے اور ساڑا امتحان ہوندیاں نے۔ تواڈی عوام نالوں زیادہ ماشاءاللہ علماء تشریف فرما نے، اور ایک عالم دوسرے عالم تو ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے نے سارے سٹیج تے جلوہ گر مبارک اور نورانی چہرے، اور زمین تے جلوہ گر تشریف فرما رونق افروز علماء کرام۔ یقیناً انہاں دی وسعت ظرفیہ کہ اے انشاءاللہ میری مجبوری سمجھن گے کہ میں انہاں تو اونچی جگہ تے بیٹھا کہ مینوں بٹھایا اس جگہ تے گیا، ورنہ من آنم کے من دانم، میں جو آؤں میں جاننا ہوں۔ اور اکبر نے کیا سی اور شاید میرے لیے ہی کیا سی، معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ اور میں تے چھوٹے ہوندے ہیں بچپن چی حفظ کر دیں یہ نعت سندا ہوندا سی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو ان اچھوں میں ڈال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا آقا بس تیرے ٹکڑوں میں بال رکھا ہے۔ اللہ کریم انہاں سارے علماء دا سایہ ساڑے ساریاں تے سلامت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب نو برکتاں عطا فرمائے۔ وارث صاحب دی مسجد حاضر ہویا سی میں، اتھے بھی بڑا خوبصورت سی، لیکن مولانا الطاف صاحب نے تے کمال کر دیتا۔ کتے نے الطاف صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے تے ماشاءاللہ گلدستہ سجایا ہویا علماء دا۔ حضرت قبلہ عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دے پروگرام میں تصویراں چ دیکھدا ہوں، لیکن اج انہاں دی آمد دے نال ہی انہیں علماء دیاں بہاراں دیکھ رہے ہیں۔ مینوں فرما رہے ہیں کہ تانوں حکم کراں کہ میں کہ جی میں حاضر ہاں، جی اتنے انیاں رونقاں تے پھر جتھے بولن گے اتھے تے پھر ماشاءاللہ مزید سلسلہ ہوئے گا۔ اللہ کریم تہاڈیاں اس علاقے دے علماء دیاں محبتاں سلامت فرمائے،
سچی بات ہے کہ یہ ماحول ہن بہت کم نظر آندا کہ علماء ایک دوسرے دے کہن تے اکٹھے ہون اور ایک دوسرے نو اس طرح عزت افزائی کرن. اللہ تعالیٰ سب نو برکت دے وے. اور میرے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے، علماء بھی تشریف فرمانے اور آپ سب بھی ہو، اللہ خیر فرمائے. تسی سبحان اللہ سناؤ جلدی جلدی سارے، دایاں ہاتھ بلند کر کے. جڑے نہیں اٹھا سکے جلدی جلدی ایک چانس اور دینے ہیں، سارے پھر ہاتھ اٹھا کے بولو. آؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھیے. اہل سنت قرآن پاک دا کس طرح استقبال کر دیا ذرا. سب تو پہلے اللہ دا قرآن ہی ہے نا جی. قرآن میرے رب دا کلام. اور ساڑھے استاد گرامی آپ ایک مرتبہ فرمان لگے، اسی ہدایت شریف پڑھتے سی تے وہ حدیث پاک آئی تے فرمان لگے مشتاق صاحب کی بلا ساسا فرمان لگے کہ تسی یہ تصور کرو کہ محبوب دی زبان چوں نکلے ہوئے مبارک لفظ میرے کنا نال ٹکران لگے. اور یہ تصور کرو ہوں تسی کہ اللہ دے مقدس کلام دے مبارک الفاظ تواڈے اور میرے کن سماعت کرن لگے. ایک مرتبہ بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ. رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل دی عظمت کو بیان کر دے ہوئے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا سچا ہوئے گا اور زندہ باقی رہے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ دی لعنت جھوٹے بندے دے کریں گے. نجران میں عیسائی گئے، اپنا قافلہ لے کے آئے، ادھر مصطفیٰ آئے، دار کے نو لے کے آئے. جناب مصطفیٰ نے، جناب مرتضیٰ نے، جناب سیدہ نے، جناب حسن مرتضیٰ نے، جناب سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ، جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لے کے مصطفیٰ آئے نے. نجران دے عیسائی سامنے آئے، پادری بول کے کہنے لگا انی لارا وجوہن رسول اللہ ای یزیل جبلا من مکانہ لا زال اللہ عیسائیوں کا پادری کہنے لگا انہاں دے نال مباہلہ نہ کرے آجے، کیونکہ میں وہ مقدس چہرے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ چہرے ہمارے اللہ نو کہنے یا اللہ اے پہاڑ اتھو ہٹا کے اس طرف کر دے، اللہ انہاں دے کہنے تے پہاڑ بھی ہٹا کے سائڈ تے کر دے گا. اور انہاں دے نال مباہلہ کرنے والی غلطی نہ کرنا. اگر انہاں نے تواڈے خلاف بددعا کر دیتی، قیامت تک واسطے روئے زمین تو اللہ سارے یہودی بھی ختم کر دے گا، عیسائی بھی ختم کر دے گا.
کائنات کے اندر کوئی بھی نہ یہودی زندہ رہے گا نہ عیسائی زندہ رہے گا، انہاں دی بد دعا تو بچیا جے۔ رب العالمین نے اسی منظر کو بیان کر دے ہویا اسی لیے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا جیڑا بندہ تھک گیا ہے انہوں ساڑی دعوت نہیں، جیڑا سنن لیے تیار ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی ہے ذوق؟ تسی تھک جاؤ گے سن دے اللہ دی رحمت نہ پڑھ دیا نہیں تھکا گے اسی۔ رب العالمین نے پھر اپنے پیارے محبوب دی یاد دی عظمت بیان کر دیا ہو یا ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا رب العالمین دا ارادہ، رب العالمین دی چاہت ہے اے نبی دے کار والے ہو تواڈے تو ہر قسم دی ناپاکی دور فرما کے تانوں خوب صاف اور ستھرا فرما دے۔ یہ اللہ دی چاہت ہے کہ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی اہل بیت اطہار نو ہر قسم دی ناپاکی تو پاک فرما کے خوب پاک فرما رہا ہے۔ ایک دو حدیثاں پڑھ کے پھر میں تھوڑے ذوق لے کو شعر پڑھنا۔ سبحان اللہ، تسی کہنی ہے میں تقریر کرنی ہے۔ کیسی پاک حضور دی آل، سبحان اللہ۔ مسئلہ سن لو پہلے پھر میں حدیث پڑھنا۔ جدوں بندہ ناپاک ہو جائے نا غسل فرض ہو جائے، اللہ دے کار چ نہیں آ سکتا۔ اے بچے گلاں کر رہے ہیں نا، انہوں نے خاموش کرواؤ، بس سکون نہ سنو۔ جس ٹائم انسان ناپاک ہو جائے نا وہ دیتے غسل فرض ہو جائے، وہ اللہ دے کار مسجد چ نہیں آ سکتا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کائنات دو بندے ایسے نے جڑے ناپاک ہو کے بھی مسجد چاہ سکتے نے۔ میں پوری توجہ لے کے پھر یہ حدیث پڑھاں گا۔ جدوں بندہ ناپاک ہوئے غسل فرض ہوئے بندہ مسجد سے نہیں آ سکتا، لیکن فرمایا دو بندے ایسے نے جڑے اس حالت بھی مسجد چاہ سکتے۔ محبوب کون؟ فرمایا یا میں محمد مصطفیٰ یا میرا علی مرتضیٰ۔ میں ہن مخاطب بھی کر نہیں سکتا، بس ایداں سیدھا اشارہ چہرہ کر کے نا اے دائیں بائیں کہہ سکتا علماء دی نظر جملہ، ورنہ عام طور تے انہوں نے بھی ایک ادھے عالم تشریف فرما ہوندے تے کہہ دیتا توجہ ہو رہے ہوں تے ہر پاسے ہی تشریف فرما نے، بس ایداں سیدھا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں علماء لے جملہ۔ توجہ، جینا دی ناپاکی اینی پاک ہے، جینا دی ناپاکی اتنی پاک ہے کہ جدوں پاک ہو جاندے ہون گے تو پھر پاکی دا عالم کی ہوئے گا۔ آئے ہائے، یہ ہیں مولا علی پاک اور مصطفیٰ دی پاکی بیان ہو گئی۔ آگے چلو، جناب سیدہ ادب نہ سر جھک جاندہ ہے نام آن تو پہلے ہی
سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عالمہ مفتیہ مفسرہ محدثہ مجتہدہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، خاتون فردوس بری، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج زور دے ٹائم امام پاک پیدا ہوئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے اسی دن سیدہ خاتون جنت اثر دی نماز مصلے تے کھلو کے ادا کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کار جا کے سبحان اللہ کہہ لو، مسئلہ سمجھ لو، تے جے نو سمجھ آ جائے پھر وہ ایتھے ہی بولے۔ بھائی جس طرح ناپاک بندہ مسجد چ نہیں آ سکتا، عورت بچے نو جنم دے بچی نو جنم دے وہ بھی ناپاک ہو جاندی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ناپاک ہے۔ آج زور دے ٹائم امام دنیا تے آ رہے، اسی دن سیدہ خاتون جنت اثر دی نماز مصلے تے کھلو کے ادا کر رہی ہیں۔ ام ایمن پاک کے منظر دیکھیا تے دوڑیاں مصطفیٰ دی بارگاہ چاہیے۔ محبوب نظارہ عجیب ہے اور منظر بھی عجیب ہے اور معاملہ بھی عجیب ہے کہ عورت ناپاک ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتی، سیدہ مصلے تے کھڑیاں۔ فرمایا ام ایمن کائنات دی ہر عورت میں مسئلہ یہ ہوئی ہے، لیکن فاطمہ کوئی عام عورت تھوڑی ہے۔ تسی ایتھے بولو گے تو میں اگلے لفظ پورے کرنے۔ فرمایا کائنات دی ہر عورت میں مسئلہ اسی طرح ہے، فاطمہ کوئی عام تھوڑی ہے۔ محبوب کیوں؟ فرمایا رب نے میری بیٹی فاطمہ نو انسانی شکل دے اندر جنتی حور بنا کے دنیا تے کلیا ہویا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر تسی ذوق لینا چاہ رہے ہو، امام پاک حسن پاک اور امام حسین پاک کی دی شان حدیث میں آگے سناواں گا، آؤ سارے مل کے بریلی شریف چلیے۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان کہندے نے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ بولیے محبت نال، ذرا محبت نال۔ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا پڑھیے سارے، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ توجہ میری طرف۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ساڈے مدرسے دا درویش ہے جی، جامعہ شیخ الحدیث جی ہوندے نے، یہ حافظ جی نے، اور اسپیشل اس لیے ہے کہ استاد جی میں قرآن سننا تھوڑے کو۔ یہ وہ اظہار چشتی صاحب والی مسجد کیڑی ہے؟ مدینہ مسجد۔ اتنے گئے انہوں نے بٹھاتا انہوں نے، کہندے تسی نعرے نہیں لانے۔ یہ غصے ہو گئے مینوں، کہندے استاد جی ہوں تے بڑے بے مربت بندے سن۔ میں کہ آج پھر ذوق پورا کر لیو تسی اپنا سارا۔
پانی پی کے ایک آیت پھر سنائیے. ہیں؟ آپ پانی اللہ اکبر. آپ پانی پی کے ایک آیت پھر سنائیے. اچھا سبحان اللہ. بھائی ہے ذوق پھر قرآن پڑھیے. جی تسی قرآن تے تھک گئے ہو تو پھر تقریر بند کر دینی چاہیے. پھر بولو سبحان اللہ اونچی آواز نہ ذرا. رب العالمین نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عالی شان بیان کرنے ہویا فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. علامہ عارف سیالوی صاحب کئی بندے سبحان اللہ ایسا کہہ رہے ہیں. یہ سبحان اللہ سانو بارے نہیں جنہ دا ذکر ہے اتنے کتنے بارے آ جانی ہے. جڈیاں پاک ذاتاں نے جڈے پاک اور بلند مرتبے ہوتی اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ سارے. رب العالمین فرما رہے آیت تطہیر بھی پڑھ رہی ہے, آیت مباہلہ بھی پڑھ رہی ہے, آیت مودت پڑھی جا رہی ہے. رب العالمین دا قرآن قیامت تک واسطے مصطفیٰ دی عالی شان بیان کر رہے آئے اور اعلان کر دیا ہویا فرما رہے آئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت مبارکہ نہ ترجمہ کرنے تو پہلے اٹھائیے مشکات شریف جناب عبداللہ ابن مسعود صاحب وسادہ بنال ہے. آپ فرماندے نے حب آل محمد ساعت الخیر من عبادت سنت. فرمایا مصطفیٰ دی آل دا ایک گھڑی دا پیار سال دی عبادت نالوں بھی زیادہ بہتر بنایا گیا. ہوں اس کو آیت مبارکہ نہ ترجمہ سماعت فرماؤ. رب العالمین فرما رہے پیارے اعلان فرماؤ اے لوگو میں جڑا تانوں کلمہ پڑھایا ایمان عطا فرمایا اسلام نتائے اے دے بدلے کوئی اجرت نہیں طلب کرنا مگر اتنا ضرور کہنا وا جڑی میری قرابت ہے جڑے میرے کار والے نے انہاں دے نال محبت نہیں پیار نہیں عشق نہیں بلکہ مودت رکھے آجے. جنی دیر مصطفیٰ دی آل دا پیار سینے چ نہیں آئے گا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا. ایمان مکمل ادو ہوئے گا جدو کائنات کے اندر اپنی اولاد نالوں بھی بڑھ کے مصطفیٰ دی آل دا پیار سینے چ رکھے آ جائے گا. اتنا زیادہ مقام و مرتبہ اتنی شان اللہ اکبر کبیر. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل اپنی قسمت تے ناز کرو. بڑے بڑے دین اور مذہب آئے تھے او کئی خداواں نو من دے. قرآن کی کہنا لا تتخذوا الہین اثنین دو خدا نہ بناؤ. لا تقولوا ثلاثہ تین خدا نہ کہو. آگے قرآن کریم ارشاد فرماندہ لو کان فیہما آلہۃ اگر کائنات کوئی بہت زیادہ خدا بھی ہندے اللہ سوائے اللہ تو اللہ فسادتا ضرور زمین فساد ہوندا. یعنی کئی خدا نے. اور قرآن بھی کہہ رہا نمرود کی کہندا سی انا ربکم الاعلی میں تواڈے رباں چوں سب تو اعلی رب. یعنی کئی خدا منے گئے لیکن مسلمانوں نو ناز کرنا چاہیے دا ساڈا رب سب تو اعلی. بولیو ایک جملے تے بولیو. آخری جملہ انتہائی شاندار. ساڈا رب بھی سب تو ساڈا دین بھی سب تو اچھی جڑا ہاتھ نہیں اٹھا رہا انہوں کو بھائی اٹھاؤ. ساڈا رب بھی سب تو آخر تک جانا میرے نال. ساڈا رب بھی سب تو ساڈا دین بھی سب تو جڑا رب نے کلام عطا فرمایا وہ کلام سب کلامہ تو جڑا رب نے شہر عطا فرمایا وہ مکہ شہر سب تو ہوری گو گئے ہو. ساڈا نبی بھی سب تو ساڈے نبی دی آل بھی سب تو
کبیرہ، سبحان اللہ۔ کائنات دے اندر کسے دے کول انج دی یاد نہیں جویں دی اللہ نے ساڈے حبیب نو عطا فرمائی ہے۔ پھر کیوں نہ کہیے اللہ اللہ نبی کا گھرانا، بولو بھائی سارے اللہ اللہ نبی کا گھرانا، گھرانا پڑھیے سارے اللہ اللہ نبی کا گھرانا۔ عید نہیں محبت نال بھی ذوق نال کیڑا کیڑا حضور دی اہل بیت دی بارگاہ چ حاضری لگانا چاہندا، ہاتھ بلند کرو ذرا سارے، کوئی بندہ پیچھے تو نہیں رہنا چاہ رہا، محبت نہ جینے جینے ہاتھ اٹھایا اور مل کے پڑھے سارے اللہ اللہ نبی کا گھرانا، گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت مودت جدو نازل ہوئی نا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، حضور او کون ہے تہاڈی قرابت جنہاں دی مودت اللہ نے ساڈے تے واجب فرمائی ہے؟ قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا میری قرابت چوں ایک علی ہے، دوجی میری فاطمہ ہے، اور تیسرا اور چوتھا فرمایا انہاں دے بیٹے حسن اور حسین نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بھئی عرض ہے یہ تے مطلقاً شان جتنی ہون تک پڑھی گئی ہے حضور دی اہل بیت دی مطلقاً کٹھیاں ساریاں دی پڑھی گئی تے ہون چونکہ اے جڑی محفل پاک کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت نال منعقد ہے تے آپ دے حوالے نال بھی کچھ احادیث سماعت فرما لو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن اور امام حسین نو دونوں نو کئی فضیلتاں کٹھے ارشاد فرمائیاں، فرمایا مشہور حدیثاں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں دے سردار نے۔ اچھا ویسے تسی یہ دیکھو ترتیب مالک دی کیسی خوبصورت ہے، سرکار مالک جنت، مالک جنت دا مطلب جنت دے مالک، مولا مرتضی الریاض النظر فی مناقب العشرہ مبشرہ امام علامہ محب طبری اس روایت میں لے کے آئے۔ سرکار سیدنا صدیق پاک مولا علی پاک نو ویکھیا تے مسکران لگ پے، فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا مینوں سرکار دی حدیث یاد آ رہی۔ کی فرمایا حضور نے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت چو ہی جائے گا جنوں علی جنت جان دی اجازت عطا فرمائے۔ میں جان کے اس طرح انداز اپنایا سی تاکہ دیکھیے بھی تسی کڈی کی توجہ نال بیٹھے ہو۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا جنت چو ہی جائے گا جنوں علی جنت دا پروانہ عطا فرمان گے۔ کچھ دیر گزری تے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اس فرمانے علی شان تو بعد مولا مرتضی بھی مسکرا پے۔ فرمایا ہن تسی کیوں مسکرائے؟ فرمایا مینوں بھی مصطفیٰ دی حدیث یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا کی؟ فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا علی بھی انہوں ہی جنت جان دی ٹکٹ دین گے جنوں صدیق ارشاد فرمان گے۔ مصطفیٰ مالک جنت، مولا علی قاسم جنت، جنت تقسیم فرمان والے، سیدہ خاتون جنت۔ فرمایا یا فاطمہ تو اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں
کہ اللہ تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دے. تے ایک حدیث تسی پہلے سن چکے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے. کیا شان ہے، مصطفیٰ مالک جنت، مرتضی قاسم جنت، سیدہ جنتی عورتوں دی سردار، شہزادے جنتی نوجوانوں دے سردار. سارا گھرانہ جنت آپ لے کے بیٹھا ہے تے جنت عطا بھی اونوں ہی ہونی ہے جے سینے مصطفیٰ دی آل دا پیار ہویا. سبحان اللہ. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا. فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا دے اندر میرے پھول نے، میرے پھول نے جنہاں نو سرکار پھول ارشاد فرمان، انہاں دی خوشبو دا زمانہ اندازہ کتھوں لگا سکتا ہے. اسی تے حدیثاں چ پڑھیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ مبارک بھی کائنات کی ہر خوشبو تو معطر اور زیادہ معبر ہے اور زیادہ خوشبودار ہے. جنہاں دا پسینہ مبارک کتنا معطر ہے، اندازہ فرماؤ انہوں نے پھلاں دی خوشبو تو اللہ نے کتنا معطر بنایا ہوئے گا. اور طویل ترین سلسلہ احادیث ہے. میں ان مختصر احادیث تو سفر کر دے واقعات دی طرف بڑھا، اور وہ بھی کوشش ہے کہ احادیث دے تناظر چی آن. علامہ محب طبری رحمہ اللہ اس روایت نو ذکر فرمایا، اہل بیت اطہار حضور دی چکے آل ہیں کہ سرکار علیہ السلام دی آل وہ حضور دے کمالات دا مظہر ہے. جس طرح خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائیاں، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خوبیاں دا عکس اور مظہر جڑا حضور دی آل چ بھی نظر آندا. سرکار سخی، مصطفیٰ دا گھرانہ بھی سخی. سخاوت تک کیوں ذرا. صبح سرگی دا ویلا، تہجد دا ویلا، مولا علی پاک دا دروازہ کسے کھٹکھٹایا تہجد دے ٹائم. سرکار مولا مرتضیٰ گئے، دیکھیا تے بوئے تے دروازے تے ایک بندہ کھڑا. فرمایا کون؟ یا علی میں سائل ہاں، میں منگتا ہوں. فرمایا سوال کرو. ویسے توجہ میری طرف فرمانا ذرا، تواڈے یا میرے گھر کا کوئی ساڈے دور دا کوئی بندہ ہوندا تے اونوں چڑک کے کہندا نا بھی او منگتے آئے کو آن دا ٹائم ہے. لیکن مولا علی نے کہنے لگا سرکار منگتا. فرمایا منگ. کہنے لگا سرکار منگن تو پہلے دو گلاں نے پھر سوال. فرمایا ہاں جی. کہنے لگا حضور دنیا تے تواڈے کو آج تک بڑے بندیاں نے سوال کیتا ہوئے گا، پر جہو جہا سوال میں کراں گا اس طرح دا کسی نے نہیں کیتا ہوئے گا. فرمایا کہ کہنے لگا حضور دوسری گل یہ ہے کہ میرے ورگا سائل بھی کوئی نہیں تواڈے کو آیا ہونا. فرمایا چل تو چھوڑ ہن منگ سوال کر کی منگدا. او ہن سوال کرن لگا تے سوال او دا سننا ذرا. کہنے لگا یا علی میں سنیا تسی آن والے نو کدی خالی نہیں لٹایا. فرمایا سچ سنیا ہے. کہنے لگا حضور پھر سوال اللہ دے نام تے منگ رہے ہاں، میں پوری توجہ دیکھاں گا جڑے گلاں کر رہے جڑے بول رہے جنہاں دی میرے وال توجہ، سوال تے ہی توجہ چاہے گی، اگے پھر چلیا جائے گا. منگن والے نے منگیا کی؟ کہنے لگا یا علی رب دے نام تے منگدا تے منگدا اے ہاں پتر حسن مینوں دے دیو. آئے ہائے. میرا خیال ہے میں آگے ودن تو پہلے دسا نا حسن کون ہے. اٹھا ترمذی، امام ترمذی روایت لے کے آئے. فرمایا سرے انور دے باڑاں تو لے کے سینہ اقدس تک مصطفیٰ دی چل دی پھر دی تصویر نو حسن مصطفیٰ کیا جاتا ہے. کئی بندے نہیں بولے. اٹھا بخاری مصطفیٰ کریم فرمایا ان ابنی ھذا سید، اور لوگوں میرا حسن پتر تے میرا سردار ہے.
یعنی میرا پتر حسن سردار ہے، جدہ باپ چودھری ہوئے تے اپنے پتران دے بچوں کے صدا نہ لے کے کہے اے پتر میرا چودھری ہے۔ مصطفیٰ فرمایا حسن تے حسین پتر تو بھی میری بیٹی دے بیٹے نے، لیکن یہ نہ دونوں چو سرداری جڑی ہے، فرمایا میرے پتر حسن کو رہے۔ منگتا کی کہہ رہے ہیں حضور حسن مینوں عطا فرما دو۔ مولا علی سوچ رہے، سوچی بے کہنے لگا یا علی میں سنیا تساں تے دین لگے ہیں، کدی سوچیا ہی نہیں۔ آئے ہائے تسی بول دے سوچ کے ہو، علی دین دے نہیں سوچ کے۔ کہنے لگا یا علی میں سنیا ہے تساں دین لگے ہیں، کدی سوچیا نہیں، مینوں تے کسے دسے آئے۔ بندے آ کے سوال کیتا مولا علی دی بارگاہ چ کھانا کھانا عطا فرماؤ۔ فرمایا کمبر غلامے نو کھانا دے، حضور کھانا اونٹ تے رکھے ہوئے کجاوے دے اوپر بھی آئے۔ فرمایا کجاوا ہی اٹھا کے دے رہے، حضور کجاوا اونٹ دیا۔ فرمایا او اینو اونٹ بھی دے دے۔ سرکار اونٹ 100 اونٹاں دی لائن کھڑا ہے۔ فرمایا پہلے اونٹ دی لگام پکڑ کے ساری 100 اونٹاں دی لائن ہی دے۔ غلام جلدی داری دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں تو اونٹاں نو دین دی گل کیتی ہے، تینوں کی ہو گیا ہے؟ غلام کمبل ڈال کے کمرے ہوئے کہنے لگا لجپالا پتہ نہیں کتے وجہ چایا موت چایا فرما دیو، اے اونٹاں دے نال نال چران والا چروال اے کمبل غلام بھی نال لے جاؤ۔ اے علی میں تے کائنات دی شہنشاہیاں بادشاہیاں مصطفیٰ دی آل دی چاکری تو قربان کر دے۔ کہنے لگا یا علی میں سنیا تساں دین لگے ہیں، کدی سوچیا نہیں، تسی بولنے ہی نہیں، میں تانوں حدیثاں کئی سنانا چاہ رہے ہیں۔ یا علی میں سنیا تساں کدی دین لگے سوچیا نہیں، جلدی دنی میرے نال ملے آجے اور سارا مجمع میرے وال ویکھے آجے، پھر سمجھ آئے گی۔ مصطفیٰ دی مسجد نبوی نماز مصطفیٰ پڑھا رہے، صحابہ کرام پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے۔ ادھر دیکھو گے تو سمجھ آئے گی۔ بندہ سوال کرنے والا مسجد نبوی جا کے سوال کرتا پہ آئے، صحابہ مصطفیٰ نماز پڑھ رہے، دیڑا کے نے آسمان بلوے کے کہنے لگا اے مولا تیرے حبیب کی مسجد چایا ہوا کسے نے عطا نہیں کیتا، خالی جا رہے۔ مولا علی نماز پڑھ دے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، انج کر کے اشارہ کر کے فرمایا نبی دے بوئے تے کوئی آئے اور خالی چلا جائے، قیامت تک کوئی مورخ لکھ نہ جائے کسے سائل نو خالی اٹھایا گیا۔ آج علی نماز پڑھ دیا بھی مصطفیٰ دے بوئے تے آئے ہوئے سائل نو عطا کر رہے، آئے خالی نہیں جان دے رہے۔ سبحان اللہ، بولو محبت نہ بھئی سبحان اللہ۔ واہ اونچی بولو بھائی، اونچی اونچی سارے۔ یا علی میں سویا تساں دین لگیا کدی سوچیا نہیں۔ میں تے شاگرداں نو کہنا ہونا جے خطیب بھول جائے نا بھی گیا کتھوں سی، کسے دا مینوں پتہ نہیں، جدن میرے نالے واقعہ آ گیا میں تقریراں چھڑ دینیاں، جتوں گئے اوتھے کھڑے ہیں۔ سائل کہنے لگا یا علی حسن پتر دے دیو۔ علی پاک سوچی پہ گئے، کہنے لگا یا علی میں سنیا تساں کدی دین لگے سوچیا نہیں۔ فرمایا یہ بھی سچ سن کے آیا۔ فرمایا عرض کر رہا ہے کی سوچ دے پے ہو؟ فرمایا پتر کلا میرا تے نہیں ہے نا، سیدہ
فرمایا فاطمہ دا بھی تے پتر ہے میں تے دے دیواں فاطمہ نو بھی تے پوچھاں او بھی دینا چاہ رہی ہے کہ نہیں چاہ رہی ہے اے پورے جوش جا کے سننا پورا ہے پوری توجہ نہ یا علی جلدی جاؤ مولا علی آئے فرمایا فاطمہ بوئے تے سائل اور منگتا آیا ہے یا علی کیڑا پہلی باری آیا ہے فرمایا نہیں بڑا عجیب سائل ہے یا علی کی منگ رہا ہے فرمایا عجیب سوال کر رہا ہے سرکار جان منگ لئی تڑپ کے فرمایا کاش کی تے جان منگنا پھر فرمایا جان دے کے آنا فاطمہ تیرے کول لے آنا یا علی پھر ایسی کی چیز پہ منگنا ہے وہ اکھا سلامت جڑیاں مصطفیٰ دی یار دی محبت نب نے او مبارک اسکوی کتنے خوبصورت نے جڑے یار دی محبت بہ رہے نے جناب مولا علی فرمایا فاطمہ منگتا کہہ رہے آئے حسن پتر میں منہ دے دے ہو حسن پتر میں منہ دے دے ہو کتنے پہ سن دے ہو کائنات دی کوئی ماں ہوئے اتھے غصے چاہ جائے لیکن کوئی ماں تے نہیں نا یہ حسن و حسین دی امی لگ دی ہے علی دی بیوی لگ دی ہے مصطفیٰ دی تی لگ دی ہے آپ تے نہیں ہے نا اے فاطمہ سائل کہہ رہا حسن محمود دے رہے ہو سیدہ دا جواب سنیا نے تسا سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے بھی ڈاٹ دے ہوتے جملے دی دال پوری نہیں ہندی جیدہ جتنا ذوق ہوئے اتنے ذوق چاہ کے بولے گا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ خاتون جنت دے جنہوں مولا علی کو سنیا سائل حسن کو کرپیا منگنا ہے سیدہ نا جواب سنن لیے پورا مجمع تیار ہوئے جناب سیدہ کہہ لگی ہے یا علی ایک کون سخاوت کہے گا اے مکے میں سخاوت کہہ رہا ہے ادھا پتر تسا دے ہو ادھا پتر میں دے ہو مگتا بھی کی یاد کرے گا حسن تو آدھے کوڑوں منگے آئے حسن تسا دے دے ہو حسین میں اپنے بلو دے دیا یا علی انہوں کسے سخاوت نہیں کہنا ادھا پتر تسان دے وہ دوبارہ سارا مجمع بولے ادھا پتر تسان دے وہ ادھا میں دیوائے مکے میں سخاوت کہنا ہے حسن تو آدھے کوڑوں منگیا حسن تسان دے دے وہ حسین میں اپنے ولو دے مولا علی نے سجے آدھی اگڑی حسن پاک میں پکڑائی کھبے دی حسین پاک نو پکڑائی دوہاں شہزادیاں نو لے کے آئے سائل نو دوہاں شہزادیاں دنیا ہویا فرمایا او منگتیا کی یاد کرے گا تو ایک منگیا سی جے سارے مجمع نے نہیں بولنا سلام پڑھ دیا ایتھی چھڑ دیا فرمایا ایک منٹ فرمایا منگتیا کی یاد کرے گا تو ایک منگیا ہے علی دا جگرا ویکھ علی تو ہی لے کے آ گیا ہائے 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 شہزادیاں دیاں انگلیاں سائل منگتے نے پکڑیاں دور جا رہے آئے کافی دور گیا واپس آیا کہ کہنے لگا یا علی میں دو گلاں کیتیاں سن فرمایا ہاں پہلی گل تے تیری واقعی سمجھ آئی بڑے بڑیاں بندیاں منگیا پر کسی نے کدی پتر حسن تے نہیں سی منگیا یا علی میں نالے بھی تے کیا سی نہ میرے جیسا کوئی منگتا بھی تے نہیں آیا ہونا تسی میرے دل والے پاسے بیٹھے ہو تسی کیوں نہیں بول دے پیا یار یا علی میں یہ بھی کیا سی میرے ویسا کوئی منگتا اور سائل بھی نہیں آیا ہونا فرمایا ایدہ کی مطلب ہے یا علی میں کوئی عام تھوڑیاں مصطفیٰ کو لے آدم پاک کو لے کہ مصطفیٰ تک ہر نبی دا صحابی بھی ہاں
ہاں جڑے علماء وہ سمجھ گئے. باقی توجہ کرو، میں کوئی عام تھوڑی آدم پاک کو لے کے مصطفیٰ تک ہر نبی دا صحابی بھی اور سارے فرشتیاں دا سردار جبریل امتحان لے من جاوا گیا. یا علی میں کوئی عام تھوڑی ہوں. سدرۃ المنتہا ساڈا سٹیٹس ہے، ایک ایک فرشتہ ساڈا شاگرد ہے. میں تے حضور دی یاد دا امتحان لین آیا. جو سنیا تسی دیو دے تو بھی اگے گئے ہوئے. جناب جبریل شہزادیاں نو واپس کر کے واپس جا رہے اور گویا تاجدار بریلی دی لہجے کہہ رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. ہر بندہ پڑھے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نہ پڑھنا ہے، کسی نے چپ نہیں رہنا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ. ایک منٹ رکو. آج دن کی ہے اتوار، صبح کی ہے، سارے بولو. مصطفیٰ فرمایا تعرض علی اعمالکم یوم الاثنین. علماء بیٹھے، فرمایا پیر والے دن تواڈے نامہ اعمال میرے اوپر قبر چ پیش کیتے جاندے. اگر چنگے ہون فحمدت اللہ، میں اللہ دی تعریف کرنا، شکر کرنا. چنگے نہ ہون اللہ کو تواڈے واسطے بخشش کرنا، بخشش دی دعا منگنا. اور سجنوں تے متروں تے بیلیو، مینوں نہیں پتا تسی وجہ چاہو یا نہ، بولو یا نہ، لیکن مینوں آپ خود بڑا اس جملے تے وجہ آندا. سویرے جدوں نامہ اعمال پیش ہون، سرکار کھول کے دیکھن تنویر مصطفیٰ مسجد سی، میرے غلام میری آل دا ذکر کر رہے سی. ہائے لطف آ جائے. اور مصطفیٰ نال لیٹے ہوئے صدیق پاک عمر پاک نو فرمان تسی تے آل نو میری نو دیکھیا تے پھر عظمت منی، اینا تے تکیا بھی نہیں تا بھی محبت نال پڑھ دے پہنے سارے. لے ہن ہر بندہ پڑھے. اور صبح حضور کی بارگاہ جدوں نامہ اعمال پیش ہوئے، جیڑا جتنا بھی نیکی پیش کروانا چاہتا وہ بھی محبت نال پڑھے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری. نور کا، پھر پڑھو اور اونچی پڑھو سارے. تیری نسل پاک میں ہے. نانا ہجے بھی کئی زبانہ خاموش نے. میں محبت نال کہوں گا میرا تواڈا کسی دا بچہ اور پتر آ جائے او دے نال کوئی محبت دا اظہار کرے، محبت کرن والا بندہ سانوں پیارا لگدا ہے. او کرماڑے ہوئے تے آل مصطفیٰ دی ہے، انہاں نال محبت دا اظہار کرو گے مدینے والا مدینے راضی ہوئے گا، عرشاں والا رب بھی راضی ہو جائے گا. ہر بندہ پڑھے آقا تیری نسل پاک میں ہے. اگر کچھ سمجھو مولانا صاحب تشہیر ہے، میں کیا نہ اٹھا حدیثاں دے منہ مفہوم پڑھ رہے ہیں. مصطفیٰ کریم دے سلادے امام حسین پاک دے بارے آندا آپ بازار چل رہے ہوندے سن، آپ کی نک مبارک دے کولوں اتنا نور نکلدا سی روشن بازار درو دیوار ہو جائے. دوسری حدیث سن لو، پھر شعر پڑھے آجے. امام ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 357 اور 58 تے روایت لا کے آئے. جناب ابو ہریرہ مصطفیٰ دی بارگاہ بیٹھے نے، رات ہو گئی، گھر جان لگے. عرض کیتی حضور حکم
کم ہوے تے شہزادے حسین پاک نو نال لے جاواں. سرکار اجازت عطا فرمائی. امام پاک نو لے کے جناب ابو ہریرہ جا رہے. مسجد نبوی دی روشنی جتھے تک جا رہی ہے اوتھے تک آرام نال چلے گئے. اگے اندھیرا آ گیا. جناب ابو ہریرہ بھی رک گئے, جناب امام پاک بھی رک گئے. کائنات کا نظارہ عجیب ہے. اج تک تساں تے میں تکے آئے آسمان تے جدوں بجلی چمکدی ہے ایک سیکنڈ تو پہلے چمکدی ہے اسی سیکنڈ دے اندر غائب ہو جاتی ہے. لیکن جدوں امام اندھیرے کھڑے نے گھر جانا ہے آسمان تے بجلی چمکدی ہے اور اتنی دیر تک چمکدی ہے جتنی دیر تک حسین کار داخل نہیں ہو جاتے. پھر ذوق نال پڑھو نا سارے. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا. ساڈا ذوق بھی دیکھو تے اپنا بھی دیکھو. تیری ہائے ہائے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا. ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع ایک بار اونچی بولے. تو ہے عین نور تیرا سب اللہ او زبانہ سلامت رکھے جڑی مصطفیٰ دی آل چ گلیاں نے. او ہاتھ سلامت رکھے جڑا حضور دی آل واسطے اٹھے آئے. اور اللہ تعالیٰ سانو سارے انو محبوب کریم علیہ السلام دی اہل بیت دا اور حضور علیہ السلام دی آل دا ساری قیامت تک آن والی ساڈی ایک ایک نسل دا ایک ایک فرد جڑا اللہ انو وفادار رکھے اور حبدار رکھے اور ہمیشہ انہاں دی خدمت کرن والا رکھے. اللہ تعالیٰ سمجھارے ہیں. آخر تے ہیں اللہ اکبر. اچھا نقیب محفل کہہ رہے جی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دا شعر سنا کٹ کے دو ہی جڑا ہاں اور لبو. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام دی آل دے بارے سرکار دا اپنا فرمان ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. رب نال محبت کرو اس لیے کہ تانوں نعمتاں عطا فرماندا. واحبونی لحب اللہ. میرے نال پیار کرو اس لیے کہ میرا رب میرے نال پیار کردا. اور اگلے لفظ میں بالکل اے مائک تو اور پیچھے ہٹ جانا تاکہ تہاڈی سارے دی آواز سن سکاں. بڑے خوبصورت لفظ فرمایا واحبوا اہل بیتی بحبی. فرمایا میری آل نال پیار کرو اس لیے کہ میں محمد بھی اپنی آل نال پیار کرتا. سبحان اللہ. تھکاوٹ لے گئی ہوں تہاڈی سبحان اللہ سن کے. ایک حدیث پھر اور سن لو. یہ حدیث کئی طرق تو مروی ہے یعنی یہ کئی لفظ موجود نے. فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو انی ترکت فیکم الامرین او فیکم الخلیفتین او فیکم الثقلین. فیکم الامر 3 قسم دے الفاظ تے مینوں یاد نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگو میں تواڈے درمیان 2 چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں. فرمایا 2 وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگلے لفظ تے بولنا بندا میں تواڈے درمیان 2 خلیفے چھڈ کے جا رہے ہیں. حضور کی فرمایا اولہما کتاب اللہ. پہلی چیز اللہ دی کتاب اور دوسری چیز محمد دی آل. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پانی کی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی بولے. آپ فرماتے ہیں جے کر
دین سر میزے کیوں چردے ہو 18,000 جو عالم اگے حسین دے مردے ملاحظہ سروردہ کر دے تا خیمے تمبو سر دے بوجھے کر من دے بیت رسولی تا پاری کیوں بند کر دے ہوں پر صادق دین تنادہ باہو جو سر قربانی کر دے اللہ کریم آج دی اس محفل پاک نو قبول فرمائے. نہیں قبول نہ فرمائے تقریر ہوں دی نوے اللہ قبول فرمائے. گھنٹہ ہو گیا ہوں بندے سویرے نماز بھی پڑھنی. نماز پڑھو گے بھائی سارے؟ جی نماز پڑھو گے تو پھر تھوڑے جے ٹائم بدا لیندے ہیں. پڑھو گے سارے؟ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے اچھا کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب ہوں قابو آئے تو ہوں ساڈے کو نیتاں کرا رہے ہیں. دیکھو جنہ دا ذکر سن رہے ہو نا انہاں سر قلم ہی نماز دی حالت کروایا. 3 محرم نو امام پاک کربلا آئے نے اور 10 تک رہے نے. کنے دن نے؟ 7 دن ہفتہ. کوئی ایک اپنے پرائے کسے کار چوں کسے کتاب چوں ضعیف تو ضعیف روایت کوئی لے آ کے دکھائے کہ 7 دنوں چ امام نے کوئی ایک نماز بھی چھڑی ہو. او کربلا دی تپتی ریت بھی نہ چھڑن تے اج حسینی اے سی لگے خوبصورت ماحول کارپٹ والی مسجد ٹھنڈا پانی پھر بھی نماز نہ پڑھن. اور یہ بھی میں عرض کراں گا کربلا چ سجدے دینا ہو رہے 3 دن دی پیاس سارے خاندان دیاں شہادتاں پردہ دار بیبیاں دا غم بیمار پتر زین العابدین زخماں نال جسم مبارک چور چور ہوئے اور یزید جیسے بدبخت اور لعین شخص دی نافرمانیاں اور دین دیاں حداں دیاں پامالیاں ایک سائیڈ تے ہون اور پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننا خدا دی قسم حسین ابن علی دا حوصلہ ہے. ایتھے تے حضرت علامہ صاحب کی بلا بندے 5 وقت دے پکے نمازی کوئی خوشی آ جائے کوئی غمی آ جائے قضا نہیں نمازاں چھڈ بندے نے. واہ حسین ابن علی تیری عظمت تو سلام تیرے سجدیاں نو سلام کہ ہر شے کٹا اور لٹا کے بھی نماز نہیں جان دیتی. تے حسینی بھی وہی ہو سکتا ہے جڑا کائنات دی ہر شے لٹ دی لٹ جائے اور جو کچھ نہ ہو جائے اللہ اکبر کہہ کے نماز ادا کر کے دسے جنہ سر کٹایا وہ میرا ایمان ہے اور آج میں ہر شے سائر تے رکھ کے نماز پڑھ کے دس رہے میں بھی ہونا دا سچا غلام حسینی کیا. یہ اسی نماز نہیں پڑھتے پھر اسی کہتے حسینی. اندازہ کرو نا ایڈا بڑا مجمع بیٹھا ماشاءاللہ کتنے بندے نے جنہوں نے عشاء نماز نہیں پڑھی ہوئی. نماز ٹائم کو 1-1.5 صف ہوئے گی. آج محفل تے آج 2 آ گئی ہون گی صفاں
لیکن ساڈی تعداد ایک بہت بڑی ایسی ہے جنہاں دے نزدیک محفل نماز نالوں زیادہ اہم ہے. وہ لمبیاں تقریراں کی کریے جو تسی نماز ہی نہیں پڑھنی اٹھ کے صبح. اور دوسرے نمبر تے پیغام کربلا ہے کہ جاندیاں نماز تے سر قلم کروا رہے, اور سر قلم ہو گیا جسم اقدس کو کٹ کے جدا ہو گیا, نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی اللہ کا قرآن پڑھیا جا رہا ہے. ایک گل سبحان اللہ تو کہندے ہیں سارے کہندے نا, نہ تسی ہاں چ جواب دینا نہ تسی نہ چ جواب دینا. فقط اینا اپنے آپ نو پوچھو کنے دن ہو گئے نے قرآن پاک نو دیکھیا تک نہیں ہے. اگے تو مینوں دا حوالہ نہیں سی لبدا, ہن مل گیا اس حدیث شریف دا. جامی صاحب نے حوالہ تے شفیق جامی صاحب نہ ملاؤ. تنبیہ الغافلین علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت نو لے کے آئے. نبی پاک نے فرمایا من زار القرآن فکأنما زارنی, جنہیں قرآن دی زیارت کیتی اس طرح جی میں انہیں میں محمد دی زیارت کی ہو. اے الماریاں چھپے ہوئے قرآن پتہ نہیں ترس گئے منتظر نے کہ یا اللہ پیش کوئی ایسے بندے جڑے آ کے سانو چکن صاف کرن کھولن تیری تلاوت کرن. تے ساڈے گھراں چ پے ہوئے قرآن نعوذ باللہ کئی واری تے انہاں تے مٹی اور گرد اور جاڑے پے جاندے. میں تین تیاں دا باپ ہاں, اسی تیاں توڑ دے ہاں, ساڈا کلچر ہے کہ اسی بیٹی دے سر تے قرآن رکھ کے توڑ دے ہاں. چنگی گل ہے تھی نوں قرآن دے صاحب توڑیا ہے, لیکن کاش کیتے باپ خود اور اپنی بیٹی دے ذہن اور دماغ چ گل بٹھانا تیے جنی دیر تو میرے کار چ پرورش پائی, میں تیری تربیت اس قرآن دی تعلیمات دے سائز کی ہے تے اگلا کار جا کے بسانا ہے تے تیے اس قرآن دی تعلیمات دے سائز گزرنا ہے. اگر اس طرح کریں گی اللہ تینوں اولاد بھی حسین ابن علی جیسی عطا فرمائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی تقریر کیتی تسی سن لیں, تانوں اچھی لگی, تسی داد امداد ہر شے دتی, لیکن لطف تے ہے نا کہ جتنے آئے ہیں اسی سارے حسینی فکر دے علم بردار بن کے جائیے, اور حسینی قافلے دے اسی اس دے کارکن بن کے اس دے نال چل کے اسی قیامت ال دن جدو مصطفیٰ دی آل دی بارگاہ حاضر ہوئیے تے اسی اس طرح حاضر ہوئیے کہ اسی وہ نہیں جنہ دے چہرے بھی مصطفیٰ دی آل والے نہیں. کی سن رہے ہو, کی میں کہہ رہے ہیں, کی سنیے انہاں کو مصطفیٰ دی اہل بیت دی شان جنہ دے چہریاں تے نہ کوئی مصطفیٰ دی داڑھی والی سنت, نہ سر تے کو سنت, سینے کھلے, گندے چہرے, گندے کپڑے, گندے منہ, انہاں دے نال پاکاں دا ذکر کرن تے قیامت والے دن مصطفیٰ گریبان تو پھڑن گے کہ نہیں پھڑن گے. ناز کرو سنیو اپنے عقیدے اور مسلک تے, اللہ دا کار بھی پاک, باپ وضو ہو کے پاک حالت دے اندر نماز پڑھن تو بعد پاکاں دا ذکر بھی پاکیزہ انداز نہ کرنے دا شرف حاصل کر رہے ہو. کسی سارے نماز پڑھو گے ہن دسو سارے بھائی سارے صبح بہار آ جائے سویرے نمازیاں دی ہر نماز دے اندر جتھوں تشریف لے آئے ہو. وارث صاحب دس رہے سن کیڑی مسجد تھوڑی اعجاز مصطفیٰ دے نمازی بھی آئے ہوئے, علماء اپنے اپنے قافلیاں دے نال بھی تشریف لے آئے ہوئے. مزہ تاما جی ہر بندہ نماز پنجگانہ پڑھن دا پکا سچا عادی بن جائے. پڑھو گے بھائی نماز سارے؟ اللہ کریم مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر تے ساری تقریر تو بعد اینڈ تے نتیجے دے طور تے اے ہوئی کہاں گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت جناب ابو ذر غفاری نے کعبے دے پردے نو پکڑیا ہویا ہے, فرمایا لوگو جڑے جاندے نے
حبیب جڑے نہیں جان دے سنو بنو غفار قبیلے نال تعلق کو بے زر ابو ذر مر گیا میں نہ کناں نال مصطفیٰ نو فرما دیا ہویا سنیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہے میری اہل بیت دی مثال کا سفینہ نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے فمن رکیب نجا جڑا اے سوار ہو جائے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا ومن تخلف عنها ہلاک او غرق جڑا اے چوں نکل جائے گا او دا بیڑا او ہلاک ہو جائے گا یا غرق ہو جائے گا جناب ابو ذر غفاری مصطفیٰ کا اے فرمان نقل کر کے اے کوئی سبق دینا چاہ رہے ہیں عظمت آل نبی پڑھیے سارے محبت نال 3 باری پڑھو اور تقریر ختم ہر بندہ پڑھے کوئی چپ نہ رہے 3 باری گن کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا اونچی پڑھو پھر پڑھو سارے نہ جانے اگلے سال تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے پھر ذکر اہل بیت دی محفل سجے یا نہ سجے لیکن اج اتنی محبت نال پڑھو مصطفیٰ بھی راضی ہوڑ مصطفیٰ دی آل بھی راضی ہو جائے محبت نال پڑھو عظمت آل نبی آخری باری عظمت اللہ کریم ساڑی سب دی حاضری قبول فرمائے جتنے علماء تشریف لے آئے میں دونوں ہاتھ اپنے دل تے رکھ کے سینے تے رکھ کے سب دا تہہ دل نہ شکریہ ادا کرنا مولانا الطاف صاحب نے جنہاں نے بڑی محبت نال ساڑے پیارے حکیم صاحب نال جا کے میرے دعوت دے کے آئے موٹروے سٹی اللہ انہاں دونوں شخصیات نو برکت عطا فرمائے جتنی انہاں نے محفل دے واسطے محنت کی تھی سرکار بھی قبول فرمان سرکار دی آل بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل دیاں برکتاں سانو آخری ساہ تک عطا فرمائے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال جدی دیر تک اسی زندہ رہیے اللہ ساڑے کو اپنے حبیب دے دین دا کم لیندہ رہے اور ایک سانس ساڑی حضور واسطے وقف ہو جائے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ